بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے کی سب سے بڑی عبادت جو اس ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کرتی ہے وہ روزہ ہے۔ انتہائی اللہ کے قریب کر دینے والی یہ عبادت ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا حکم اس امت مسلمہ کو دیا تو اس کے لیے جو مضمون، جو عنوان اور جو پیرایا دیا وہ یہ بھی ہو سکتا تھا جس طرح نماز کا ہے کہ بھائی نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، حج اور عمرہ بڑی عبادت ہے، مال بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، لیکن اس کا حکم دیتے ہوئے کہا حج و عمرہ پورا کرو۔ صدقہ دینے کا حکم آیا تو کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا جو ایمان کی بنیاد ہے، اس کے لیے حکم آیا اللہ سے ڈرو۔ لیکن جب روزے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو عنوان ہمارے لیے چنا وہ ایک بہت ممتاز اور ایک انتہائی انوکھا پیرایا ہے، جس عنوان اور پیرائے کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا، اور وہ لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جس طریقے سے ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو مثال کے طور پر کہتا ہے پانی لے آؤ، تو فرما بردار بیٹا ہوگا لے آئے گا، نافرمان ہو تو شاید لانے میں سستی کرے۔ لیکن یہی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اے میرے پیارے بیٹے پانی لے آؤ، تو نافرمان سے نافرمان بندہ بھی، بیٹا بھی ایسے موقع پر باپ کے لیے پانی لانے کی اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دے ہی سکتے تھے کہ روزہ رکھو، لیکن اللہ نے جو عنوان چنا وہ گویا اس رشتے کا پاس اور اس رشتے کا لحاظ اور اس رشتے کا تقاضا کیا جو رشتہ اللہ اور مسلمان بندے کے درمیان ہے، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ 89 دفعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، اور یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ تورات کے اندر جب اللہ تعالیٰ مخاطب کیا کرتے تھے تو یا ایھا المساکین کہا کرتے تھے اپنے بندوں کو مخاطب کرنے کے لیے، لیکن جب اس قرآن مجید کے اندر امت کو مخاطب کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ گویا جو درمیان کا رشتہ ہے اس رشتے کا لحاظ رکھ کر اللہ تعالیٰ اس روزے کا حکم دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت خیثرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو جب بھی اللہ کہتے ہیں تو یا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہے ہوں گے یا کسی چیز سے منع کر رہے ہوں گے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کوئی اللہ کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم اس سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے دیا اور عنوان لگایا یا ایھا الذین آمنو کا۔ لیکن ظاہر ہے کوئی عام عبادت تو نہیں ہے کہ 5 منٹ کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی اور مال من سے صدقہ کر دیا۔ عام عبادت تو ہے نہیں، بلکہ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنی بیوی سے دور رہنا ہے، اور صرف یہ تو ایک رسمی سی بات ہے اور ایک فرض کا تقاضا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ جب حلال چیزیں چھوڑنی ہے تو حرام تو بطریقہ اولا چھوڑنی ہے، تو یہ عام آسان تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طریقے سے کوئی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اگر وہ مصیبت اکیلے اس آدمی پر آئے، کلاس کے اندر کوئی بچہ فیل ہو جائے اور وہ اکیلا ہی فیل ہونے والا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو بہت بھاری گزرتا ہے، لیکن کلاس کے اندر 50% طلبہ فیل ہو جائیں تو پھر 50% میں سے ہر ایک کو بھاری نہیں پڑے گا، وہ بولے گا یہ دوسرے بھی تو ہیں۔ یہ ایک اصول ہے، انسان کا ایک تقاضا ہے، فطرت ہے۔ تو عربی زبان کا اصول بھی البلیۃ اذا عمت خفت و اذا خصت ثقلت، کہ کوئی بھی مصیبت اگر بہت سارے لوگوں پر آتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، خاص ایک بندے پر انفرادی طور پر آئے تو بھاری لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی اس فطرت کو بطریقہ اولا بہتر جانتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ فکر نہ کرو، گھبراؤ مت، تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ ممکن ہے 30 نہ ہو، ممکن ہے تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو، وقت کا اوپر نیچے ہو، لیکن فرض ضرور تھے۔ صفت کے اندر فرق ہوگا، کیفیت میں فرق ہوگا، لیکن حکم ضرور تھا، اور ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ روزوں کو فرض قرار دیا، اور آگے مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ۔
تمہاری آنکھیں جھک جائیں، تمہارے کان غلط بات سننے سے رک جائیں، تمہاری زبان جھوٹ، غیبت، خیانت، بغض، عداوت کی باتیں کرنے سے رک جائیں، تمہارے ہاتھ، تمہارا جسم گناہوں پر چلنے سے رک جائے، گویا کہ انسان خوف خدا کا مرکزی کردار بن جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نوافل زیادہ پڑھنا شروع کر دے، 3 دن میں قرآن ختم کر دیے، یہ تقوی نہیں ہے۔ پگڑی پہن لی، یہ تقوی نہیں ہے۔ سفید کپڑے پہن لی، یہ تقوی نہیں ہے۔ شلوار ٹخنوں سے بالکل اوپر کر لی، یہ تقوی نہیں ہے۔ صف اول کا نمازی ہے، حاجی ہے، بڑی اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو، انسان گناہوں سے بچنے والا بن جائے، یہ ہے مقصد روزے کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امت پر بھی تھے، اور مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ لیکن ظاہر آسان تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ایام معدودات، بھئی ہم تھوڑا ہی تم سے کہہ رہے ہیں کہ سال کے 365 دن روزے رکھو، سال کے 10% بھی نہیں مانگ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ایام معدودات، چند گنے چنے تو دن ہیں، صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو، چاند دوبارہ دیکھو تو عید مناؤ، 30 دن تو تم سے مانگ رہے، 29 سے 3 دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کے اندر روزے کا حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ جو بتایا وہ تقوی ہے، جو اس روزے کے مرکزی ایک نقطہ ہے کہ انسان اس روزے کو رکھ کر جب حلال چیزوں سے رک رہا ہے تو حرام چیزوں سے بطریق اولا رکے۔ یہ ہے روزے کی نفسیات، یہ ہے روزے کا ایک مرکزی نقطہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔